أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی اور کتاب التوحید کے ابواب میں سے اور مسائل میں سے جس باب اور جس مسئلے پر بات ہوگی وہ اس طرح ہے کہ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك۔ اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کرنا اور شرک کے ہر راہ اور ہر راستے کو بند کرنا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی مکمل طور پر حفاظت فرمائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جو راہیں ہیں، شرک کے راستے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا اور ہمیں ان راہوں پر چلنے سے کیا ہے، روک دیا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یاد ہے کہ جس موضوع پر بات ہوئی تھی وہ یہ کہ صالحین بزرگوں کی قبروں کو لے کر غلو نہ کیا جائے۔ اگر صالحین اور بزرگوں کی قبر کو لے کر غلو اگر کیا جاتا ہے تو یہ شرک کا ایک ذریعہ ہوگا۔ رہی بات ادھر دوبارہ پھر یعنی بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، توحید اور اسی طرح شرک کی اقسام۔ پھر ایک مرتبہ شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے انہی مسائل کو یعنی شرک اور توحید سے متعلق کیا ہے چند نصوص کا ایک بار اور کیا ہے ادھر ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جن نصوص کا ذکر یعنی ایک آیت کریمہ اور دو احادیث ہیں اس عنوان کے تحت، اگر ہم ان پر غور کریں تو ادھر بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے کر غلو نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لے کر غلو اور زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین میں، نیک لوگوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر آپ تھے۔ آپ سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور یعنی صالح اور نیک انسان نہیں پایا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جس طرح عام جو صالحین ہیں، بزرگ ہیں، ان کی عظمت، ان کا احترام میں اور ان کے مقام و مرتبے میں بعض دفعہ اگر غلو کرتے ہیں اور غلو کر بیٹھتے ہیں تو شرک کی راہ پر جو ہے گویا کہ جو ہے وہ چل پڑے ہیں۔ اگر ایک عام صالح شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح کیا ہے کر سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو لے کر اگر کسی نے غلو کیا۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ کا ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ توبہ کی آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو، تمہارے پاس من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس، تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ مطلب کیا کہ تم ہی میں سے وہ رسول ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا رسول آیا جس کے حسب نسب کو تم جانتے ہو کہ کون ہے، اس کے نام کے بارے میں جانتے ہو، کوئی اجنبی شخص تو ہے نہیں تمہارے درمیان، معروف ہے وہ، اس کا کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، اس کے بارے میں بھی تمہیں معلوم ہے۔
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان ایک شخص کو رسالت نبوت سے نوازا اور تمہارے درمیان اسے رسول نبی بنا کر بھیج دیا، اور یہ رسول تم ہی میں سے ہے، من انفسکم۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے چند اہم صفات کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے لیے جو نقصان دہ چیز ہے، تمہارے حق میں جو غیر مناسب چیزیں ہیں، نبی کو وہ چیزیں بھی کیا ہے، بری لگتی ہیں۔ عزیز علیہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے لیے جو تمہارے حق میں جو کام شاق اور بھاری سمجھے جاتے ہیں، تو نبی کو بھی کیا ہے، وہ تکلیف کیا ہے، محسوس ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حریص ہے، یعنی ان کی خیرخواہی اور ان کی کامیابی کے لیے یہ نبی بہت ہی زیادہ حریص ہے۔ کن کی خیرخواہی اور کن کی کامیابی؟ بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی مہربان ہے اور بہت ہی زیادہ کیا ہے، شفیق ہے۔ یہ چند اہم صفات کا اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں کیا ہے، ہمیں بتایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ نہایت مہربان اور شفیق ہے، مشفق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مہربانی اور شفقت میں یہ ہے کہ آپ اس امت کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے، حریص تھے، ایمان والوں کے لیے۔ کس چیز کے لیے حریص تھے؟ کہ امت ہمیشہ ہر غلط راہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، محفوظ رہے، اور ہمیشہ صراط مستقیم اور سیدھی راہ پر کیا ہے، چلے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص، جو لفظ آئے حریص، حریص کا لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی کام، کسی معاملے کو لے کر ارادہ ہو وہ کام کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے محنت بھی کرے۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسوں کا یا مال کا بہت ہی زیادہ حریص ہے، تو یہ حریص کا مفہوم کیا؟ حریص کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، جد و جہد کرتا ہے کسی اہم عمل تک پہنچنے کے لیے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور دل میں اس کا کیا ہے، پختہ ارادہ بھی رہتا ہے، یعنی نیت بھی ہے اور اس کے لیے جد و جہد اور کاوش بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ اسے حریص کہا جاتا ہے ایسے انسان کو۔ تو یہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے اور تم ہی میں سے ہیں، یہ حریص علیکم، تمہارے لیے، تمہاری خیرخواہی، تمہاری کامیابی کے لیے بہت ہی زیادہ حریص ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہوا، یا اس زمرے میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر خیر کی طرف رہنمائی کر دی۔ کوئی ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا اگر وہ عمل ہمارے لیے کیا ہے، اس میں خیر اور بھلائی پائے گی، بلکہ ہر عمل جس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے، بتا دیا۔ اور اسی طرح ہر ایسا عمل جو ہمارے لیے کیا ہے، برا ہو سکتا ہے ہمارے حق میں، اس عمل کو کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہمیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے، روک دیا۔ اسی لیے سب سے اہم بات جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ساتھ حریص تھے، اس بات کو لے کر وہ یہ کہ امت ہمیشہ توحید پر قائم رہے اور شرک سے کیا ہے، محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی، بہت سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خیرخواہ اور حریص تھے۔ یعنی غور کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کہاں تک تھی۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا طریقہ بتایا۔ صرف یہ نہیں کہ کس طریقے سے حاجت کے لیے بیٹھے، بلکہ طہارت اور نظافت اور صفائی جب کرے، یعنی قضاء حاجت کے بعد وہ کس چیز سے کرے، کس مادے کے ساتھ کرے، پانی کے ساتھ کرے، اور اسی طرح دیگر اور بہت ساری
یعنی جو ہے اعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رہنمائی فرمائی. یہاں تک کہ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا، ہمیں بتایا ہر ایسا عمل جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے عمل کے بارے میں ہمیں بتایا جو ہمیں جہنم کی آگ سے کیا ہے دور رکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے حریص تھے. اللہ نے فرمایا کہ حریص علیکم، یہ نبی تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے حق میں حریص ہے، تمہارے لیے حریص ہے، تمہاری کامیابی کے لیے کیا ہے حریص ہے. تو اسی لیے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص میں یہ بھی تھا کہ آپ نے ہمیشہ یہی چاہا اس امت کے لیے کہ توحید پر قائم رہے اور شرک سے کیا ہے محفوظ رہے. توحید کیا ہے، توحید کے کیا تقاضے ہیں، توحید پر قائم رہنے کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس توحید میں کیا کچھ جو ہے خلل ڈال سکتے ہیں. 3 چیزیں ہیں جو توحید میں خلل ڈال سکتی ہیں. نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدعت، اور نمبر 3 برائیوں کا ارتکاب کرنا. دوبارہ پھر بتاتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر یہ 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے تو تمہارا توحید کیا ہے متاثر ہوگا. نمبر 1 شرک، انسان اگر شرک کرتا ہے تو توحید ضائع ہو جاتا ہے، توحید ضائع ہو جائے گی. نمبر 2 بدعت، اگر انسان بدعت کا ارتکاب کرے تو توحید میں کیا ہے خلل پڑ جاتا ہے. اسی طرح نمبر 3 اگر انسان برائیوں کا ارتکاب کرے تو برائی کے ارتکاب کرنے پر بھی کیا ہے انسان، برائی کے ارتکاب کرنے پر بھی انسان انسان کی توحید کیا ہے متاثر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ایک مومن شخص مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے آپ کو شرک اکبر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو بدعات سے روکتا ہے، تو برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روکے. یہ نہ سوچے کہ انسان جب برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا توحید محفوظ ہے، بلکہ اس کا توحید بھی کیا ہے متاثر ہوتا ہے، توحید کمزور ہو جاتی ہے. اب غور کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ایک زانی شخص جب زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، یعنی اللہ کا ڈر، خوف، یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے. ایمان اس وقت اس کے اندر نہیں رہتا. اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے، ایک گناہ ہے چوری کرنا، جب چور چوری کرتا ہے وہ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے مومن نہیں رہتا اس وقت. تو اس سے یہی بات واضح ہو رہی کہ برائیوں کا بھی اثر توحید پر کیا ہے پایا جاتا ہے، یعنی غلط اثر پایا جاتا ہے. تو توحید کی حفاظت کے لیے شرک اور شرک کے ہر قسموں سے بچنا ہے، اور اسی طرح بدعات سے اجتناب کرنا ہے، اور اسی طرح منکرات اور برائیوں سے بھی اپنے آپ کو کیا ہے روک کر کے رکھنا ہے. تب جا کر کے انسان کا کیا ہے توحید کیا ہے محفوظ رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے حریص تھے، آپ نے جو ہے آپ کے حرص میں یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو شرک سے ڈرایا، شرک کے برے انجام سے، بدعات کے بارے میں بتایا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھو. اسی طرح برائیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ ان تینوں میں سے انسان اگر کسی ایک کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے توحید کیا ہے کمزور ہو جاتا ہے، توحید بعض دفعہ کیا ہے ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تم پر اگر کوئی تکلیف یا مشقت آئے تو وہ بھی اس مشقت کو کیا ہے محسوس کرتا ہے. وہ تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی کے لیے حریص ہے، اور تم ایمان والوں پر بہت ہی زیادہ مہربان اور شفیق بھی ہے. آگے اگر ہم بڑھتے ہیں، ایک اور نص جو حدیث ادھر روایت کیا ہے شیخ الاسلام یا نقل کیا ہے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے،
وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. مطلب کیا اس حدیث کا؟ مطلب اس طرح ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گھر کو قبرستان بنائے؟ اس میں دو مفہوم داخل ہیں. پہلا مفہوم اس میں اس کا یہ ہے کہ گھروں میں مردے کو دفنایا نہ جائے. کوئی شخص اگر وفات پا جائے تو مردے کو کیا ہے، اس میں دفنایا نہ جائے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ انبیاء کرام اس سے مستثنا ہیں، اور باتفاق اہل علم اور باجماع اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قریب تھے دو اہم ساتھی تھے، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب، یہ بھی اس سے مستثنا ہے. ان کو چھوڑ کر کے انبیاء کرام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنے لوگ ہیں کسی کو بھی گھر میں دفنانا، اس کے گھر میں دفنانا یہ منع کیا گیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فوت شدہ شخص ہے، مخصوص جگہ اس کے لیے جو متعین قبرستان ہے ادھر جا کر کے دفناؤ، لیکن اپنے گھر میں یا مسجد میں یا کوئی اور یعنی صرف اسی شخص کے لیے جگہ کچھ مستقل طور پر کوئی جگہ متعین کر دی جائے، ادھر ہی دفنایا جائے باقی لوگوں سے ہٹ کر، اس طرح جو ہے کرنا جائز نہیں ہے. اور بالخصوص اس حدیث میں یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو نہ دفناؤ. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے سے روکا گیا ہے، اسی طرح تم اپنے گھر کو بھی نہ بناؤ کہ تم گھر میں نہ تو نماز کا اہتمام کرو، نہ ہی تم گھر میں تلاوت کا اہتمام کرو، اور نہ ہی تم یعنی گھر میں کیا ہے دیگر اور کیا ہے ذکر و اذکار کیا اہتمام کرو. بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. اگر تم نے ان اعمال کا اہتمام نہیں کیا تو تمہارے گھر کی مثال وہی ہو جائے گی جو قبرستان کی ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا منع، اسی طرح قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اس سے بھی روکا گیا ہے، غیر مناسب عمل ہے. تو اپنے گھروں میں تم ان اعمالوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو. اور نماز کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ تہجد کا اہتمام ہے، نفل نمازیں ہیں، بلکہ یوں اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ مسجد میں جس نماز کو ادا کی جائے وہ فرض نمازیں ہیں. فرض کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں، نفل یا غیر فرض نمازیں ہیں، سنت مؤکدہ وغیرہ ہیں، ان تمام نمازوں کی ادائیگی اگر ممکن ہے ایک شخص کے لیے تو اسے اپنے گھر میں کیا ہے ادا کرے. یہ اللہ کے رسول کا معمول طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ اگر ممکن ہوتا اپنے گھر میں ادا کرتے. مسجد میں صرف اور صرف فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کیا ہے حاضر ہوا کرتے تھے. تو اس پر عمل کیا جائے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان شاید کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی اور بنا پر شاید نہ ادا کر سکے، یعنی سنتوں کا اہتمام گھر میں نہ کر سکے، تو ایسی حالت میں اگر مسجد میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کے بھی اگر ادا کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ادھر دیکھنا یہ ہے کہ افضل کیا ہے، زیادہ اجر و ثواب کس میں ہے؟ افضل اور زیادہ اجر و ثواب یہ ہے کہ سنت نمازیں، غیر فرض نمازیں ہونا یہ چاہیے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو گھروں میں کیا ہے اسے ادا کریں، مسجد میں کیا ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کیا ہے حاضر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کس طرح قبرستان نہ بناؤ اس کی وضاحت گزری ہے. آگے فرمایا جو ایک اہم نقطہ ہے اور جو موضع شاہد ہے اس مسئلے کے اور اس موضوع کا، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور اسی طرح تم میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ. ادھر آ کر کے میلہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح کا کیا ہے معاملہ
میری قبر پر آ کر نہ کرو، مزار کی شکل اسے نہ دو، میلہ گاہ اسے کیا ہے نہ بناؤ۔ ادھر لفظ آیا ہے وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، عیدہ عید سے ہے، اور عید کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عید کہتے ہیں عربی زبان میں کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے انسان کیا ہے بہت ہی زیادہ اہتمام کرے، یعنی کسی عمل کو کرنے کے لیے انسان بہت ہی زیادہ اہتمام کرے، اور بار بار، عید یعنی لما يعود من الاجتماع، بار بار کیا ہے وہ چیز آئے اور لوگ اکٹھا ہوں۔ جس طرح جمعے کی نماز ہے وہ ہفتہ واری عید ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار وہ دن آتا ہے اور لوگ ایک خاص اہتمام کے ساتھ باجماعت جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یہ عید ہے۔ اسی طرح عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ کیوں عید کہا گیا؟ کیونکہ ایک مخصوص دن اہتمام کر کے لوگ اجتماع کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص اہتمام ہوتا ہے ایک عبادت کے انجام دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری قبر کو تم اس طرح نہ بناؤ، جس طرح جو ہے یعنی میلہ لگتا ہے کہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں سے آ کر کے اور اہتمام کرتے ہیں، خاص نیت سے پہنچتے ہیں، اس طرح تم میری قبر کو نہ بناؤ۔ ادھر ایک چیز، یعنی یہ اس کا صحیح مفہوم ہے کہ لا تجعلوا قبری عیدا، تم میری قبر کو میلہ گاہ جو ہے نہ بناؤ۔ لیکن جو گمراہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس کا مفہوم کیا نکالا؟ انہوں نے اس طرح نکالا کہ جس طرح عید ہمیشہ نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار ہے، یعنی عید الفطر سال میں ایک ہے، عید الاضحیٰ سال میں ایک ہے، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہفتہ واری عید جمعے کے جو دن ہے وہ بھی ہفتے میں ایک دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو میری قبر کو لے کر کہ تم کبھی کبھار بہت ہی کم آیا کرو، یہ مفہوم نکالا، بلکہ تم یوں کرو کہ برابر پابندی کے ساتھ جتنا ہو سکے تم آیا کرو۔ اور یہ مفہوم سراسر کیا ہے غلط ہے، عربی زبان اس مفہوم کی اجازت دیتی ہی نہیں، اور تمام سلف صالحین نے جو اس حدیث کی اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ دوسری روایتیں ہیں ان کی جو تشریح اور جو ہے تفسیر بیان کی، وضاحت کی، کہیں پر بھی یہ مفہوم ہمیں کیا ہے نہیں ملتا۔ عید کا لفظ میلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تجعلوا قبری عیدا، تم میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم میرے اوپر درود بھیجا کرو، وصلوا علیہ، میرے اوپر تم درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تم جہاں کہیں پر بھی رہو دنیا میں میرے اوپر درود بھیجو گے، وہ درود مجھ تک کیا ہے پہنچا دیا جائے گا، مجھے اس درود کے بارے میں کیا ہے علم ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، میلہ گاہ نہ بناؤ، کیوں؟ کیونکہ لوگ شاید اس نیت سے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام بھیجنا ہے تو بار بار جائیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، کیونکہ بار بار اگر لوگ بہت زیادہ اہتمام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے تو ایک میلہ بن جائے گا، یعنی جس طرح میلہ گاہ ہوتا ہے مزار ہوتی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، اور اس کا طریقہ بتا دیا، مناسب طریقہ وہ یہ کہ تم اگر مجھ پر درود السلام بھیجنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو بہت زیادہ اس کے لیے لمبا سفر اور بہت زیادہ بار بار اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کبھی اگر موقع لگ جائے آسانی سے تو آ جاؤ، لیکن بار بار اس کا جو ہے موقع بار بار اس کے لیے جو ہے یعنی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم دنیا میں جہاں کہیں پر بھی رہو ادھر سے تم درود اگر بھیجتے ہو تو مجھ تک تمہارا درود کیا ہے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے اس میں مزید وضاحت کی گئی کہ کس طرح جو ہے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مخصوص فرشتے ہیں جو برابر یعنی گھومتے رہتے ہیں، سیاحین گھومتے رہتے ہیں، یہاں وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے سپرد ایک ذمہ داری ہے، ان کے حوالے ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے، ان کو ایک ذمہ داری دے دی گئی، وہ کیا ہے؟ یبلغوننی عن امت الصلاح، ان کی ذمہ داری یہ ہے اس جماعت کی فرشتوں کی
کہ کہیں پر بھی اگر میری امت میں سے کوئی بھی ایک فرد مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود فوری طور پر جو ہے وہ فرشتہ جب بھی سنتا ہے مجھ تک کیا ہے اس کا درود اور سلام کیا ہے پہنچا دیتا ہے. نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہم تک ہے اور اللہ تک ہے؟ بلکہ فرشتہ جب اس بات کو سنتا ہے، آپ نے نماز میں اللہم صلی علی محمد کہا، فرشتہ اس درود کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے پہنچا دیتا ہے. یہ اگرچہ شاید یعنی جو ہے انسان تعجب کرے کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور ہمارا کیا ہے اس پر یقین بھی ہونا چاہیے. اسی طرح مسند سنن ابی داود کی ایک دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. تم میں سے جب کبھی کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی میرے اندر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، تاکہ میں اس کے سلام کا کیا ہے جواب دے دوں. غور کریے دین کتنا آسان دین ہے، لیکن لوگوں نے اسے کیا ہے مشکل بنا لیا ہے. اب اگر کبھی کوئی عمرے پر جا رہا ہے، کوئی حج کے غرض سے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دور دراز سے جب انسان آتا ہے تو مدینہ المنورہ کی بھی زیارت کرتا ہے. اب مدینہ المنورہ آیا، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد نبوی میں آئے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اجر و ثواب حاصل کرے گا، اور اسی ضمن میں کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی کیا ہے زیارت کرتا ہے. تو یہ چیز ایک معمول بن گیا ہے مسلمانوں کے، یعنی کہ حج کے سفر میں اور عمرے کے سفر میں. حالانکہ حج کا یہ حصہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی عمرے کا حصہ ہے. کوئی شخص حج کے لیے جائے لیکن مدینہ منورہ کی زیارت نہ کرے، اس کا حج کامل ہے. عمرے کے لیے جائے لیکن مدینہ منورہ زیارت نہ کرے، اس کا عمرہ کیا ہے کامل ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ اتنا آسان دین ہے کہ درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مدینہ المنورہ سے سب سے دوری جو جس جگہ کی مسافت ہے، بندہ اگر اس مقام پر بھی رہ کر کے اس جگہ پر رہ کر کے اللہم صلی علی محمد کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درود السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کا جو ہے اس درود اور سلام کا کیا ہے جواب بھی کیا ہے دے دیا جاتا ہے. یہ آسان ہے دین، یہ دین آسان ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا. کوئی حج پر جا رہا ہے یا کوئی عمرے پر جا رہا ہے تو ایک اپیل کرتے ہیں لوگ، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جا رہے تو میرا نام لے کر کے کیا ہے درود یا سلام کیا ہے ادھر ضرور پہنچانا اللہ کے رسول کو. اور اتنی لمبی فہرست ہو جاتی ہے، یعنی خود جو حج پر جا رہے عمرے پر جا رہا ہے وہ کیسے یاد رکھے گا نام ہر ایک کا. یہ چیز کیا ہے یعنی تکلفات میں ہے، یہ عمل کیا ہے تکلفات میں ہے. دین اسلام اس سے کیا ہے بری ہے. شریعت نے کیا ہے اس طرح کی ہمیں رہنمائی نہیں دی ہے، بلکہ یہ دین آسان ہے. درود السلام نبی پر بھیجنا ہے، یہ ہمارا عقیدے کا ایک حصہ، ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا اور بار بار صرف اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، تو یہ تکلفات میں داخل ہے. بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، درود اور سلام جب بھی بھیجیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالی آپ تک کیا ہے ضرور پہنچا دے گا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اہم مسئلہ ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، عید گاہ نہ بناؤ، میلہ گاہ جو ہے نہ بناؤ. آگے ایک آخری حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت علی ابن الحسین ہیں. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت علی ابن الحسین. یہ علی ابن الحسین اگر ہم کہتے ہیں تو یہ حضرت علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں، یعنی حضرت حسین کے صاحبزادے. اور یہ یعنی ان کا شمار یعنی تابعین میں ہوتا ہے، اور افضل ترین تابعین میں، اور انہی کو زین العابدین کہا جاتا تھا. یہی ہیں علی ابن الحسین جن کو زین العابدین. اور زین العابدین کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، بہت ہی زیادہ عبادت گزار شخصیت تھی. فرماتے ہیں حضرت علی ابن الحسین، یہ ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی ابن الحسین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک سوراخ یا ایک چھوٹا سا تنگ نما کیا ہے ایک راستہ تھا. اس راستے میں کیا ہے وہ گھس جاتا، یا اس جگہ میں کیا ہے وہ گھس جاتا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی قبر کے قریب پہنچ جاتا. ادھر پہنچ کر وہ دعا کرتا تھا، دعا کا اہتمام کرتا تھا. اور دعا کا اہتمام کیسے کرتا؟ اللہ کے رسول سے دعا نہیں مانگ رہا، بلکہ قبلہ رخ ہو کر
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگی، یہ بات گزری ہے کہ قبروں کے پاس، صالحین کی قبروں کے پاس آ کر کے عبادت کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اس سے روکا گیا ہمیں. تو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتا تھا. تو حضرت علی ابن حسین کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے اس شخص کو اس عمل سے، ایسا کرنے سے کیا ہے، روکا. اور روکنے کے بعد انہوں نے کہا، حضرت علی ابن الحسین رحمہ اللہ نے، الا احدثکم حدیثا سمعته من ابی عن جدی، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی حدیث نہ بتاؤں، نہ روایت کروں کہ جس حدیث کو میں نے اپنے والد یعنی حضرت حسین سے سنی ہے، اور میرے والد نے میرے دادا سے یعنی حضرت علی ابن ابی طالب سے سنی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں حدیث اس طرح ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، میلہ گاہ نہ بناؤ، ولا بیوتکم قبورا، اور اسی طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آگے فرمایا وصلوا علی فإن تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم، بلکہ تم مجھ پر درود اور سلام برابر بھیجا کرو جہاں کہیں پر بھی تم رہو گے، کیونکہ جب بھی تم مجھ پر درود السلام بھیجتے ہو، یبلغنی اینما کنتم، تم جہاں کہیں پر بھی رہو تمہارا درود اور تمہارا سلام مجھ تک کیا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات بالکل یعنی واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لے کر غلو نہ کیا جائے، اس میں کوئی زیادتی نہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کبھی مدینہ منورہ جانا ہو گیا، توفیق ملی، اللہ تعالیٰ بار بار اس کی توفیق دے تاکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، اس کا جو اجر ثواب، بڑا اجر ثواب وہ ہمیں حاصل ہو، تو اسی ضمن میں اگر موقع لگ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لیں. اور قبر کی زیارت کرتے ہوئے ہمیں ادھر ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. ہمارے اسلاف اس چیز سے روکا کرتے تھے. امام مالک ابن انس سے مروی ہے اور دیگر ائمہ کرام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہے تو آپ گزرتے ہوئے درود سلام پڑھ لیجیے. ادھر ٹھہرنا، قبر کا رخ کرنا، یا ادھر ٹھہر کر قبلہ رخ ہونا درود السلام کے لیے، ایسا اہتمام نہ کیا جائے. کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اگر اس طرح کا ماحول ہو جائے گا، بھیڑ بھاڑ ہوتی جائے گی، تو وہ ایک عیدگاہ کی شکل، میلہ گاہ کی شکل لے لے گا. تو اسی لیے درود سلام بھیجنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابو بکر پر سلام، ان سے دعا کرنا، ان کے حق میں، حضرت عمر کے حق میں سلام کرنا ہے، دعا کرنا ہے ہمیں، تو ہم گزرتے ہوئے پڑھ لیں اور درود اور سلام بھیج دیں، دعا کرنے دونوں یعنی خلیفہ کے بارے میں. ادھر رکنے کی ہمیں کیا ہے، ضرورت نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر کیا ہے، غلو پایا جاتا ہے. اور یعنی مختلف طریقے ہیں. یہ بات آخری بیان کر دوں، اس کے بعد میں باتیں وہ ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لے کر جب لوگوں نے غلو کیا تو اس کی کئی شکلیں پائی گئیں. پہلی شکل یہ کہ لوگ خاص آپ کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں. لوگ خاص آپ کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ غلو کرنے میں کیا ہے، داخل ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مقامات ایسے ہیں جن کے لیے سفر کیا جائے، کسی چوتھے مقام کے لیے نہیں. نمبر 1 آپ نے مسجد حرام، نمبر 2 آپ نے مسجد اقصی کے بارے میں بتایا، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی کے بارے میں بتایا. یعنی عبادت کی غرض سے خاص اہتمام کرنے کے لیے، جس طرح انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک خاص اہتمام کرتا ہے، عید کے لیے جاتا ہے ایک خاص اہتمام کرتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے ایک خاص اہتمام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماحول کے ساتھ سفر کرنا صرف 3 مقامات کے لیے اجازت ہے. نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی. تو ادھر اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی زیارت اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کی قبر کی زیارت کریں، یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، غلو کرنے میں کیا ہے، داخل ہے. اس سے بچا جائے. ہاں، آپ کو اگر جانا ہے سفر پر یعنی
تو مسجد نبوی کی زیارت کا کیا ہے آپ نیت کریے، ادھر جانے کے بعد اسی میں اگر موقع لگ جائے ضمناً کیا ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ سے گزرے درود السلام کیا ہے بھیجتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے۔ ایک دوسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لے کر غلو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وقت کیا ہے متعین کر لیا جاتا ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت فلاں دن کی جائے، فلاں مہینے میں کیا جائے، فلاں موقع پر کیا جائے۔ یہ بھی آپ کی قبر کے ساتھ غلو کرنے میں داخل ہے۔ جس طرح لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ یوم مولد میں کو کیا ہے آپ کی قبر کی زیارت کریں، یا یوم وفات آپ کی قبر کی زیارت کریں، اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، یا جمعہ جمعہ اہتمام کرتے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا جن کا جانا ممکن ہے جمعہ جمعہ آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، یا کوئی اور وقت متعین کر لے آپ کی قبر کی زیارت کے لیے، یہ بھی کیا ہے غلو کی زمرے میں کیا ہے داخل ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ آپ کی قبر کی زیارت کرنا، بہت زیادہ زیادتی کر بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک عیدگاہ کی شکل لے لے گا، میلہ گاہ کی شکل لے لے گا۔ اور اسی طرح آپ کی قبر کے پاس جا کر کے عبادت کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا ادھر جا کر کے یا دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارکہ کو لے کر آپ نے غلو کیا، زیادتی کی۔ تو یہ چند اہم شکلیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے، اور اسی طرح جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی کیا ہے ہمیں سمجھانا چاہیے، اور ان کو بھی کیا ہے اس سے کیا ہے روکنا چاہیے، ورنہ انسان یعنی جو ہے اس کے اندر یعنی اس کو بولتے ہیں توحید میں کیا ہے خلل پایا جائے گا اگر ان میں سے کسی ایک کا اس نے کیا ہے ارتکاب کر لیا۔ خلاصہ کلام یہ محترم حاضرین ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت ہی زیادہ حریص تھے، اس کی کامیابی کے لیے اور ان کے لیے ان کے خیرخواہ ہے، اور اسی حرص کا ایک حصہ اور اسی خیرخواہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کیا ہے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا، اور اسی طرح شرک کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر کیا ہے بتا دیا۔ آپ نے جو توحید کی وضاحت کی، مکمل وضاحت، جس میں کہیں پر کوئی بات مبہم یا مجمل نہیں رہ گئی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس شریعت نے جتنا زیادہ توحید کو اہمیت دیا اور جتنا واضح طور پر توحید کو بیان کیا، کسی اور سابقہ شریعت میں یہ چیز کیا ہے نہیں پائی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کیا ہے درود السلام بھیجنے کی بھی کیا ہے توفیق دے۔ سنت طریقہ، مستحب طریقہ، مشروع طریقہ جو ہے اس کا ہمیں کیا ہے پابند ہونے کی بھی کیا ہے توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا